وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایک, اچھا یہ چٹکلوں کی وجہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں چٹکلوں والا آدمی ہے یہ. اچھا اب جس نے بھی میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے نا, ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے, 2 الزامات مجھ پہ لگاتا ہے وہ, کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے, ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتا ہے. یہ میں آج صبح سے یہی کام کر رہا تھا, ہماری ابھی مدرسے کی چھٹیاں ہیں, تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہے. تو بہت سارے کلپ مجھے اپنے خلاف نظر آئے, تو میں دیکھ رہا تھا ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے, کیا چیز کامن ہے جو سب ایک ہی الزام مجھ پہ لگاتے ہیں. تو ان میں ایک صاحب نے کلپ بنایا ہوا تھا کہ دیکھو میرا بیان چلایا پہلے کہ یہ کہہ رہا ہے مزاروں پہ مت جاؤ, مزاروں پہ جانا شرک. پھر دوسرا کلپ چلایا خود مندر گیا ہوا ہے. خود کہاں گیا ہوا ہے؟ مندر, وہ نہیں قلات میں جو مندر تھا, خود کہاں گیا ہوا ہے؟ مندر. واہ, مزاروں پہ جانا شرک اور مندروں میں جانا جائز. سمجھ رہے؟ آگے محترم نے ارشاد فرمایا, آج میں نے صبح سے یہی دیکھے اتنے سارے. اچھا آگے بنایا, الزام لگایا, ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کر کے قبر کی زیارت بھی جائز نہیں ہے, حالانکہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں, لیکن چلو الزام لگا دیا. اور یہاں یہ قلات جو مندر دیکھنے گئے یہ کراچی سے سفر کر کے گئے ہیں. واہ, نبی کی قبر کے لیے سفر کر کے جانا جائز نہیں, اور ہندوؤں کے مندروں میں 14 گھنٹے کے سفر کر کے جانا بھی جائز. تو ایک نا پوری کمنٹری چل رہی تھی. نتیجہ اسی پہ ختم ہوا کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ اور لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. اچھا آگے چلیں, 2-3 درمیان میں معذرت کے ساتھ, ہمیں تو میرے بھائی جتنا پتہ ہوتا ہے نا اتنا بھی ہم سیاسی تبصرہ نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, اس سے تھوڑا کم ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکیں. اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. تو مختلف قسم کے کلپ نا, تو اس میں اچھا میں نے پھر کیا کیا, میں نے کہا یار یہ الزام کس حد تک ٹھیک ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے. تو میں نے شارٹ کلپ اپنے دیکھنے شروع کیے. پہلا کلپ شادیاں, دوسرا کلپ شادیاں, تیسرا کلپ خواتین, چوتھا کلپ شادیاں. تو میں نے کہا یار یہ بات تو اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں, سارے کلپ ہی وہی. میں نے فوراً امریکہ فون کیا جو ایڈمن ہے نا, میں نے کہا بھائی میرے 1.5-2 گھنٹوں کے بیان میں ان شارٹ کلپ والے کمبختوں نے, جن کو جتنی گالیاں دی جائے کم ہے, انہوں نے شادیوں کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نکالا ہی نہیں ہے. اب آپ لندن سے آئے ہیں, کیا رمضان میں میرے پورے 1 مہینے کے بیان 1.5-2 گھنٹے کے روز بیان ہوئے ہیں؟ کیا شادی سے ہی شروع ہو کے شادی پہ پوری تفسیریں چلی ہیں نا؟ یہ تو نیوٹرل آدمی ہے, نہ پی ٹی آئی کے نہ جے یو آئی کے, اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں میں. 1 گھنٹے کے بیانات, 1.5 گھنٹے کے بیانات, تفسیر کے لیکچر ہیں, مسائل کے لیکچر ہیں. تو یہ شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں, ان کو پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں, کہ یہ جو شارٹ کلپ والے ہوتے ہیں نا, دیکھو ہم نے دل بڑا کیا, ہم نے اپنے بیانات کی اجازت سب کو دی ہوئی ہے, ورنہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کاپی رائٹ دے کے پابندی. اگر میں کاپی رائٹ دیتا نا اپنے چینل پہ, جو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, جس کے 3 ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں, آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اگر ہم اسٹرائکیں دیتے اور کسی کو میں بیان اپلوڈ کرنے کی اجازت نہ دیتا تو یہ 3 ملین کے بجائے آج 6 ملین سبسکرائبر ہوتے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کم سے کم 6 ملین انشاءاللہ ضرور ہوتے, کیونکہ واچنگ ٹائم الحمدللہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ. اب ہم نے دل بڑا کیا, اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم پابندیاں لگا دیں یا اجازت دیں. تو ہم نے یہی کہا کہ جب ہمارا مقصد دین کی اشاعت ہے تو ہم پابندیاں کیوں لگائیں بھائی. بات پھیلے, ہمارا چینل بے شک آہستہ آہستہ گرو کرے, سب کو اجازت دی ہوئی ہے چند شرطوں کے ساتھ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کلپ میرے چینل پہ وائرل نہیں ہوتا, دوسروں کے چینلوں پہ ملینز تک گیا ہوا ہے وہ, لیکن ہمیں اس سے کوئی ٹینشن
نہیں کوئی بات نہیں, دین کی بات ہے, پھیلے بھائی. لیکن اس کا غلط فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت سے شارٹ کلپ والے یا یوٹیوبرز وہ چاہتے ہیں ویورشپ. تو ویورشپ کے لیے جب تک وہ کسی لڑکی کا تڑکا نہ لگائیں نا اس میں, یا شادی وادی نہ لکھیں, یا دلہن کی تصویر نہ بنائیں, ہمارے جو ٹھرکی نوجوان ہیں, معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ اس چینل کی زیارت کرتے ہی نہیں ہیں. تبھی تو ہم شادیوں پہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ٹھڑک پوری ختم ہو جائے گی تمہاری, پھر یہ شوق ہی نہیں رہے گا. تو وہ کٹ کر کر کے ایسی چیزیں ہی چلا رہے ہوتے ہیں, اس سے امیج یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف یہی کام کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ نے پراپر بیان سننے ہیں نا تو مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے ہمارا چینل ہے, اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک شاید آدھ کلپ نظر آ جائے گا شادی پہ, باقی سارے کلپ شادی کے علاوہ پہ ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب جس نے میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے, اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. شادیاں بھی آتی ہیں الحمدللہ, اب یہ نہ سمجھے کہ شادیاں آتی نہیں ہمیں, وہ بھی آتی ہیں الحمدللہ, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے. اور جو میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں ان کو اور کچھ آتا ہوگا, شادی ان کو نہیں آتی. کتنا بڑا عیب ہے یار, تم آدمی ہو تمہیں شادی نہیں آتی. خیر, یہ شارٹ کلپ والوں کا کی اپنی ٹھڑک ہے. یہ جو شارٹ کلپ بناتے ہیں نا, چاہے یوٹیوب پہ یا ایک شارٹ کلپ کے نام سے آج کل ایک الگ بھی اپلیکیشن آئی ہوئی, یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہے. اب ہم نے بہت سارے, میں نے آج صبح سے جمع کیے ہیں جنہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے. تو میں نے وہ امریکہ میں ایڈمن کو بھیج دیے کہ ان کو اسٹرائک دو, نہ آئیں تو ان کو اڑا دو سالوں کو. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا عبدالحفیظ, مولانا مکی صاحب جو ہیں حرم میں, ان بیچاروں کو کتنا بدنام کیا ہوا ہے. پورے ان کے بیانات اصلاحی ہوتے ہیں, وہاں سے وہی چیزیں بھی میاں بیوی لے کے نا اسی کے کلپ بنا کے بس وائرل ہو رہے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو والذین اذا فعلوا فاحشہ, اچھا یہاں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسرعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو, یہ لفظ نہیں ہے. اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں نا کہ جنت کی طرف جاؤ. دیکھو ترغیب دینے کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں. اللہ یہ کہہ سکتے ہیں جنت کی طرف آؤ, یہ بھی لفظ صحیح ہے. اذهبوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, اذهبوا کا معنی جاؤ, یہ بھی کہہ سکتے تھے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اسعوا, دوڑو جنت کی طرف, یا اسرعوا جلدی جاؤ, یہ بھی نہیں کہا. سارعوا, سارعوا نا باب مفعلہ ہے. عربی میں باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب کسی دوسرے کے مقابلے میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو نا تو یہ باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ضرب یضرب کا معنی مارا, ضارب یضارب مضاربتاً, ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو مارا. اس نے ایک لگایا تو آپ نے مقابلے میں دوسرا لگایا, پھر اس نے ایک لگایا پھر آپ نے لگایا, پھر تیسرا جب اس نے لگایا تو آپ لگانے کے قابل رہے نہیں. ٹھیک ہے, مقابلہ جہاں ہوگا نا تو باب مفعلہ. تو قرآن جنت کی طرف جانے کے لیے جو موٹیویٹ کر رہا ہے نا, تو جنت کی لالچ کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بھی اسی صیغے میں قرآن نے بتا دیا کہ جب تک کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا. دیکھو یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے. کیا پہن لے گا, کون سی گاڑی میں سفر کر لے گا. ہمارے سیاست دانوں کے پاس جتنی دولت ہے تو مجھے بتاؤ کیا کھاتے وہ ہم سے اچھا ہے کیا؟ یہی کھا رہے ہیں یہی پہن رہے ہیں, زیادہ زیادہ کون سی گاڑی میں گھوم لیں گے تو کتنی لگژری ہوگی وہ. لیکن پھر بھی ہوس کیوں ہوتی ہے مقابلے میں.
ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا, ایک عیسائی آدمی تھا کراچی کا, بہت بڑا تاجر, کیونکہ عیسائی تھا, ظاہر اب مذہب تو ختم ہی ہو گیا ہے, ایتھیسٹ ہی بن چکے ہیں تقریباً. تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب ان کا انا للہ ہونے والا ہے. تو موت سے چند دن پہلے اس نے اپنے دوستوں کو بلایا. یہ ہے کمپٹیشن کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ پیسہ ہے, ڈیفینس میں میرے لیے 1000 گز کا ایک لگژری سا بنگلہ خریدو. بھائی کیا ہو گیا بھائی, تو اب مرنے لگا ہے, تھوڑے دن میں تیری موت واقع ہو جائے گی, ڈیفینس میں تو لگژری سا ایک بنگلہ خریدنا چاہ رہا ہے, کیوں بھائی؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو دوست تھے نا غریب, جن کی 2 ٹکوں کی ویلیو نہیں تھی, آج انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ کسی بڑے گھر سے اٹھے, تاکہ یہ جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھ پہ فخر نہ کر سکیں. سمجھتے ہیں بات کو؟ اب بتاؤ, مرتے ہوئے آدمی کو 1000 گز کے بنگلے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے, تھوڑا منہ ہلا دو. اب تو رمضان بھی ختم ہو گیا, نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے کمپٹیشن کہ یار 2 ٹکے کے آدمی جو میرے سامنے سائیکل چلایا کرتے تھے, آج وہ 500 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں. تو کچھ میری بھی تو کوئی اوقات ہے نا, میں ادھر مروں گا؟ میں نے تو بنایا نہیں اب تک گھر, بزنس میں لگاتا رہا ہوں, فوری طور پر میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ تعمیر کیا جائے. یہ فالتو کام کس میں ہو رہا ہے؟ صرف کمپٹیشن. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ انسان کی فطرت. دیکھو بچوں کو آپ کسی بچے کو بولو بھاگو, وہ نہیں بھاگے گا. لیکن 2 بچوں کو ریس لگواؤ, وہ ایسا بھاگے گا نا, ہو سکتا ہے کلا بازی کھا کے گر جائے, وہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگے گا. پوری دنیا اسی کمپٹیشن پہ ہی چل رہی ہے, تقابل پہ ہی چل رہی ہے. تبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنت کی طرف دوڑو, قرآن نے کہا ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرو. اب ہوتا کیا ہے, دنیا میں دوڑ کے بہت سارے میدان ہیں, آپ نے دوڑنا, یہ تو نیچر ہے. جب تک آپ کسی سے مقابلے میں نہیں دوڑو گے تو آپ کی دم میں آگ نہیں لگے گی. دم میں آگ والے تو پرانا ہو گیا, کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, تو ان کے لیے جلدی جلدی سنا. اب جو میں بار بار جو چیزیں سناتا ہوں وہ میں ذرا فارورڈ کر کے سناتا ہوں, سوائے شادیوں کے, وہ میں اسی اسٹائل سے تجوید کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہ جو بعض چیزیں ہیں نا میں بہت جلدی اسپیڈ سے سنا دیتا ہوں. تو یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا نا کہ وہ تو پورے توجہ کے ساتھ, ایکسپریشن کے ساتھ, تو میں اعتراف کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ میں تو آنے دینا, اتنا تو اس پہ کلپ نہیں بن سکتا اتنی سی بات پہ, ٹھیک ہے نا. تو دوڑ کے نا مختلف میدان ہیں. اب دیکھو یہ جو بندہ موت کے وقت, اس نے کہا 1000 گز کا بنگلہ, اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا, تو اس نے دوڑ کا میدان کس کو بنا لیا؟ اس نے دوڑ کا میدان دولت کو بنا لیا. یہ کبھی بھی دوڑ کا میدان کسی ریسرچ یا تحقیق کو نہیں بنائے گا, کیونکہ یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اس کو اس پہ حسرت نہیں ہوگی کہ فلاں میرا 2 ٹکے کا آدمی اتنا بڑا ڈاکٹر کیوں بن گیا. تو بن گیا بھائی, ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, ہم نے اس چیز کو دوڑ کا میدان بنایا ہی نہیں. اس کو مجھ پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا مولوی نے اتنی شادیاں کیوں کر لیں, کیا خیال ہے, کیونکہ اس کا یہ دوڑ کا میدان, وہ کہا بھائی جتنی مرضی کر, ہمارے یہاں تو ایک کا سسٹم چل رہا ہے. مثال تو دی جا سکتی ہے نا. اس سے پتہ ہوتا کیا, میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آتے ہیں ایک دم آپ کھلکھلا جاتے ہیں, جیسے کسی نے نیمبو چٹا دیا ہو, ٹھیک ہے, سستی دور ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی. تو دوڑ کے لیے بہت سارے میدان. باڈی بلڈر جو دوڑ کا میدان بناتے ہیں وہ کس کو, فزیکل فٹنس کو, مسلس کو, وہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرا اتنا بڑا اسپیڈ بریکر ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو پورا K2 کا پہاڑ پالا ہوا ہے یہاں پہ. وہ کہہ رہے دیکھو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ, اس پہ کوئی چڑھ کے نہیں دکھا سکتا. ان کے مقابلے کس میں ہو رہے ہیں, یہ جو دوڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ دوڑنے کا مقابلے میں کہ کون پہلے
اس لائن کو کراس کرے گا. کوئی کار ریسنگ کے مقابلے میں, کوئی کرکٹ کے مقابلے میں, یہ اتنا بڑا پلیئر, لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ اچھا بیٹسمین ہے یا اس سے زیادہ اچھا بیٹسمین تو وہ ہے. اب بیٹسمین کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی سائنسدان خلا میں پہنچائے یا چاند پہ پہنچائے, وہ کہہ رہے یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں. اس کو نہ اس سے جیلسی ہوگی, نہ حسد ہوگا, نہ رشک آئے گا اس کے اوپر کہ ہائے کتنا عظیم سائنسدان. وہ کہے گا وہ یار وہ کتنا عظیم بیٹسمین نے آخری بال پہ چھکا مار دیا اور ہم پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے. تو ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے, اس میں وہ مقابلہ کرتا ہے, اس کے علاوہ میدان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور وہ میدان ہر آدمی خود سیلیکٹ کرتا ہے اپنی, جب زندگی کا کہ کیریئر کا آغاز کرتا ہے نا, اس میں کس میدان میں دوڑنا ہے, یہ سلیکشن انسان کی خود سے ہوتی ہے. آپ نے میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ ایف ایس سی کیا اور ایف ایس سی کے بعد آپ کا ارادہ ہے میڈیکل کالج میں جانے کا, تو آپ دوڑ کا میدان خود سیلیکٹ کر رہے ہو کہ میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں دوسرے ڈاکٹروں سے آگے نکلنا ہے. یہ خود سیلیکٹ کر رہے ہو نا آپ. آپ اگر اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جا رہے ہو تو اب آپ کو ڈاکٹروں کے آگے بڑھنے سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہوگی. اللہ ہمیں بتا رہے کہ ان میدانوں میں سے کوئی میدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دوڑ کا میدان بنایا جائے, مقابلے کا میدان بنایا جائے, کیونکہ ان مقابلوں میں آپ جیتنے کے بعد بھی ناکام اور ناکام ہونے کے بعد تو ویسے ہی ناکام. آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے تو مرو گے تو ختم نا, اور کوئی اچھا نہیں بنا تو مر کے کیا ہو گیا, وہ بھی ختم. تو مٹی ہو کے کیا ہو گئے, ختم. تو اصل میدان آپ نے کس کو بنانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کو. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ میڈیکل سائنس کا میدان تو ہمیں نظر آتا ہے, یہ والا میدان ہے بھائی, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, فلاں سے بھی آگے نکل جانا ہے, ہم نے حکیم بننا ہے تو فلاں سے بھی کو بھی کراس کر دینا ہے, ہم نے باڈی بلڈر بننا ہے تو وہ ایک ہے جو جس کے اسپیڈ بریکر بہت بڑے بڑے بن چکے ہیں تو ہم K2 کی پہاڑیاں بنا لیں گے. تو یہاں تو میدان سمجھ میں آتا ہے نا. کیا ہو گیا؟ تو آخرت کا میدان کون سا میدان ہے بھائی؟ اگر ہے تو اللہ ہمیں بتا دے تو ہم چاہو اس میں آگے جائیں گے. تو اللہ نے بتایا کہ وہ میدان کوئی سلیکٹڈ میدان نہیں ہے, انہی میدانوں میں سے کسی بھی میدان کو سلیکٹ کرو اور نیت کیا کر لو, آخرت کی. تو وہ کون سا میدان بن جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آخرت بن جائے. اتنی سی بات ہے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ پبلک کی سمجھ میں آ نہیں رہی. اتنی سی بات کتنا آسان کر دیا بھائی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہار بھی گئے تو اللہ کی نظر میں جیت گئے. سمجھتے ہو نا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کبھی غلط چیز کو ہدف نہیں بناؤ گے. مثال کے طور پر فلم انڈسٹری میں آپ اللہ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو گے کہ یار وہ اتنا بڑا ہیرو بن گیا تو میں جنت کے حصول کے لیے اس سے بھی بڑا ہیرو بن کے دکھاؤں گا. تو بھائی ہیرو بننے سے اللہ خوش, ڈاکٹر بننے سے تو ہو جائے گا کہ تو لوگوں کی زندگیاں بچائے گا, ہیرو بننے سے اللہ خوش نہیں ہوگا. ہم جب بچے تھے ٹی وی دیکھتے تھے نا تو بڑے بڑے فلم اسٹار آ کے بتا رہے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. ہم لوگ اب تبلیغ والوں سے کچھ اور سنتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے, فلموں میں جانا حرام ہے. ہم کہتے تھے یار یہ عجیب قسم کا آدمی, ایک تو گناہ بھی کر رہا ہے, ہمیں بھی گناہ گار کر رہا ہے. ہم تو توبہ استغفار کر کے ڈرامہ دیکھ رہے ہو. ڈرامے بھی اس زمانے کے ایسے دوپٹے لیے ہوئے اور اتنی اچھی اچھی باتیں, آدمی مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھ لے, اور اس وقت علماء کہتے تھے وہ حرام ہے. حیرت, یعنی کتنا زمانہ چینج ہو گیا ہے نا. تو ہمارے ایک دوست نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا 83 کا, وہ دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ممبر پہ کوئی بیان کر رہا ہے. ماں بیٹی کو سکھا رہی ہے شوہر کا احترام. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ ماں بچی کو کیا سکھا رہی ہے؟ شوہر کا احترام. ساس سے کیسے بات کی جاتی ہے, تمیز سکھا رہی ہے اس کو. تو یہ چیزیں اب مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں, شارٹ. تو وہ اس زمانے میں تھے, اس کو ہم سبھی کہتے تھے حرام ہے. اگر وہ زمانہ وہ لوگ یہاں آج کا دور دیکھ لیں تو اس کو شاید کہیں کہ بھئی یہ تو فرض ہیں اس کے مقابلے میں.
تو ہم اس وقت یہ دیکھتے تھے, کوئی فلم ایکٹر ہے نا وہ بتا رہا ہوتا تھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا, ہم کہہ رہے تھے اللہ کا فضل کہاں سے ہو گیا بھائی تیرے اوپر, بھائی یہ تو اللہ کا قہر لگتا ہے, یہ عذاب لگتا ہے. کیونکہ پاکستان میں نا میری تو اب ملاقات اداکاروں سے بھی ہوتی ہے, گلوکاروں سے بھی ہوتی ہے, تو کچھ ملاقاتیں کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں گلوکار, فنکار, اداکاروں کو زیادہ, سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کو زیادہ کوئی یہاں پروٹوکول ملتا نہیں ہے. یہ خوشی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سو کو یہ فیلڈ پھر بالآخر چھوڑنی پڑتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہاں روشن مستقبل رکھا نہیں ہے. اور یاد رکھو اس کی ایک پازیٹیو وجہ بھی ہے کہ مسلمان برائی میں اتنا آگے جا نہیں سکتا, کیونکہ لمٹ ہوتی ہے اس کی, وہ نہیں جا سکتا. اس کے لیے بہت کچھ الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے, وہ نہیں کر پاتا. کچھ کر بھی لیتے ہیں. تو جب آپ آخرت کو میدان بناؤ گے تو آپ سب سے پہلے ایسے راستے کو کبھی سیلیکٹ کرو گے ہی نہیں جس سے آخرت کا فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے.